پروگرام کی شروعات کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. گزارش کروں گا عبدالہادی آپ تشریف لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. میں گزارش کروں گا محمد ارسل سے کہ وہ تشریف لیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جزاک اللہ. بس بھائیو، اللہ کا کرم اور احسان ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے یہاں بلایا ہے. یہ اللہ کے احسان ہے، ورنہ اس وقت دنیا میں لوگ کئی جگہ پہ مصروف ہیں. اللہ ان سب چیزوں سے نکال کے اپنے ذکر اور فکر کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے. اور یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے ذکر اور فکر، اور بڑی افضل رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم زندگی بھر اتارنا چاہیں تو اتار نہیں سکتے جو امت کے لیے وہ کر کے گئے ہیں. جیسے کہ ان کی زندگی اور پیغمبر کی زندگی ہم جب پڑھتے ہیں تو کہ زندگی امتحانات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی پوری امتحانات میں گزری. اگر نبی کی زندگی بھی ہم دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ ہر کسی گھر میں دوائی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے لکھا ہوتا ہے پینے سے پہلے اس کو شیک کر لے اچھی طریقے سے، یعنی کہ اس کو ہلا لیں. تو جب اللہ رب العالمین جو ہے جس سے پیار کرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں اسے درجات دینے سے پہلے اسے اچھی طرح جھنجھوڑتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. ہاں جی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں امت کا جو ہے سردار بناؤں گا، عوام الناس کا جو پیغمبر بنو گے. تو جب یہ طے ہو گیا تو ان کے بعد اللہ نے ان کو امتحان طرح طرح کے دیے، طرح طرح کے امتحان ان کی زندگی میں آئے.
تو اللہ جس کو درجات دیتے ہیں، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، نہ ہم امتحان مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان دے، لیکن پیغمبروں سے اللہ نے بڑے بڑے امتحانات لیے، اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے پھر ان کو درجات عطا فرمائے۔ اب اللہ کے نبی کو دنیا میں تشریف لانا تھا تو اللہ رب العالمین نے امتحان کا درجہ شروع کر دیا۔ ہاں جی، کیسے امتحان کا درجہ شروع کر دیا؟ اللہ نے 3 لوگوں سے امتحانات لیے۔ سب سے پہلے ان کے دادا سے، عبد المطلب ان کے دادا تھے، ان کو شیبہ کہتے تھے۔ شیبہ اسی لیے کہتے تھے کہ ان کے بال یہاں سے سفید تھا اور بڑے گورے تھے، خوبصورت تھے اور بہت پیارے بچے تھے۔ بچپن میں انتقال ہو گیا تو وہ لوگ جو ہے مدینے میں رہ گئے اور بڑے غربت کی حالت گزاری۔ امتحان شروع ہو گیا یہاں سے، کیونکہ آنا کس کو ہے؟ اللہ کے نبی کو آنا ہے۔ امتحانات یہاں سے شروع ہو گئے۔ تو وہ تکلیف کے وقت تھا، بڑی تکلیف میں وقت گزار رہے تھے، تو ایک دفعہ کہیں نشانہ بازی ہوتی ہے، تو کوئی نشانہ کا بازی تھا تو انہوں نے بہت زبردست تیر انداز کیا۔ تو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ تو بہت زبردست تیر انداز ہو، تو کہا کہ بھائی جو میرا قبیلہ ہے قریش، اور ہماری شان یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں جو ہے تیر اندازی کریں۔ تو کسی کو پتہ چلے کہ بھائی کون ہے، کہ بھائی فلاں فلاں ہے جو مکے میں رہتے ہیں، فلاں فلاں کے جو ہے نا یہ بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کے چچا کو جا کے کہا کہ بھائی تم اتنے پیسے والے ہو، اپنے تم بھتیجے کو نہیں سنبھال سکتے، بیچارے غربت میں وقت گزار رہا ہے، تکلیف میں وقت گزار رہا ہے۔ تو اس نے اتنا اس کو سمجھایا کہ وہ جذبات میں آ کے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکے نہیں لے کر آؤں گا تب تک جو ہے میں چین کی سانس سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو بہرحال پھر وہ مدینے گئے، ان کی والدہ کو کہا، والدہ تو والدہ ہوتی ہے، انہوں نے منع کیا کہ بھائی میں اپنے بچے کو کیسے دے دوں۔ تو لوگ سمجھاتے ہیں نا آج کل جیسے کہ بھائی اپنے بچہ دے دو، وہ جائے گا، اچھا ہے، ترقی کرے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، وہاں جا کے کچھ سیکھے گا، ہاں جی، اچھے حالات میں رہے گا۔ تو ان کی والدہ راضی ہو گئی۔ تو یہ جو ہے مکے نکل گئے جو ہے ان کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نوجوان تھے، خوبصورت تھے۔ تو لوگوں نے جو ہے سمجھے کہ بھئی یہ کوئی غلام لے کر آ رہے ہیں، وہ آگے آگے تھے کہ چچا، وہ پیچھے پیچھے تھے۔ تب سے ان کا نام ابو طالب پڑ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین نے فہم بہت اچھی دی تھی، کیلکولیشن ان کی اچھی تھی، بزنس بہت اچھا کرتے تھے۔ تو کرتے 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 اللہ رب العالمین کو عزت دی، دولت دی۔ پھر وہ جو ہے بیت اللہ کے چابی ان کو مل گئی، ان کو وہاں کی چابی مل گئی، وہاں کا انچارج بنا دیا۔ اچھے حالات گزر رہے تھے اور جو ہے بڑا ان کا نام تھا، اللہ نے دبدبا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی کی بڑی بری حالت ہوتی تھی عرب کے اندر، پانی نہیں تھا وہاں پر۔ تو انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے، مکے میں زمزم ہے، اور اس زمزم کو مجھے نکالنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سن رہے ہیں نا جی؟ تو زمزم ہمیں پتہ چلے نا کہ بھئی کیا نبی کے، ہم نے کبھی یہ سنا نہیں ہوگا نا کہ ہم نبی کے دادا ہیں، کیا ہے آگے کچھ نہیں پتہ۔ تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہاں سے زندگی گزری ہے، ان کی حالات ان کے پتہ چلے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی محبت ہو تو اسے پتہ چلتا ہے صبح کیا کھانا کھاتی ہے، ناشتہ کرتی ہے، دوپہر کیا کھانا کھاتی ہے، کون سا پرفیوم اسے اچھا ہے، سفید پھول پسند ہے، کالا پھول ہے جی، کون سا کلر کدھر اس کو زیادہ اچھا کھانا لگتا ہے، وہ بیچارہ وہیں لے کے جاتا ہے، جیب میں ہو نہ ہو کارڈ چارج کروا کے بھی کھانا کھلاتا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور تو لوگ بہت سارے اور چیزیں کرتے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محبت میں کہتے ہیں انسان اندھا ہو جاتا ہے، میں کہتا لورا لنگڑا پیارا بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا اس سے۔ تو ہمیں اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے، عشق ہے، تو ہمیں ہر چیز پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو جو ہے اللہ نے ان کو چابی دی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی زمزم جو ہے یہاں پر ہے. پانی کی بڑی قلت تھی، پانی نہیں تھا عرب کے اندر. انہوں نے بڑی محنت کی، جگہ جگہ کھڈے کھودنے لگے، جگہ جگہ کھڈے کھودنے لگے. اور جو ہے انہوں نے آخر میں ایک دن جذبات میں کے کہا کہ اگرچہ پانی نکل آیا تو میں اپنا ایک بیٹا، کئی بیٹے تھے ان کے، تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. اب یہ ہوا تو تھوڑے دنوں کے بعد پانی نکل آیا زمزم کا. تو کسی چٹان سے اس کو بند کیا ہوا تھا، اس چٹان کو توڑا تو بہت پانی، پورے مکے میں وبا ہو گئی اور پانی کی قلت دور ہو گئی. اب ان کو یاد ہے میں نے تو وعدہ کیا تھا اللہ میاں سے کہ بچے کو قربان کرنا ہے، اور سب سے پیارے بچے کو حضرت عبداللہ سے بہت پیار تھا ان کو. حضرت عبداللہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب. ٹھیک ہے جی، میں تھوڑا سا کر کے بتاؤں گا، وقت بہت لمبا واقعہ ہے، تو میں مختصر کر کے جتنا کر سکتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنے مین مقصد پہ آ جائیں. تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کے جو والد صاحب عبداللہ تھے، تو ان کے آیا کہ بھائی سب سے پیارا بچہ تو عبداللہ ہے، اب اسے قربان کرنا. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ایسی ایسی بات ہے، تو لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا کہ بھائی اس کے بدلے جو ہے تم جو ہے کچھ اور قربان کر دو، اونٹ قربان کر دو. تو انہوں نے 10 اونٹ کا قربان، سب سے پہلے تو وہ انہوں نے بولا کہ بھائی اتنے سارے بیٹے ہیں کس کو قربان کروں. تو انہوں نے پرچی ڈالی، پرچی بنا کے پھینکا تو عبداللہ کا نام نکل آیا. پھر اسی طرح جو ہے پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی قربان مت کرو، تم اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کر دو. تو انہوں نے 10 اونٹ کی نیت کی اور پرچی بنا کے پھینکا. تو پھر پرچی اٹھائی تو عبداللہ. پھر انہوں نے 20 اونٹ کی نیت کی. ہاں جی، 20 اونٹ کی نیت کر کے جو ہے ان کو جب پھر پھینکا، پھر عبداللہ. اس طرح کرتے کرتے جب 100 اونٹ کی نیت کی انہوں نے، 100 اونٹ کی نیت کر کے پھینکا، تو پھر جو ہے اونٹ کا آ گیا. تو انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا. تو حضرت عبداللہ بھی 18 سال کے لیے جوان تھے. تو مدینے میں جو ہے ایک لڑکی پسند آئی ان کو، جن کا نام آمینہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. تو ان کے والد صاحب نے کہا بھائی یہاں رشتہ ہو جائے، اچھے لوگ ہیں اور اللہ نے عزت دی تھی، تو وہاں رشتہ ہو گیا. اب حضرت عبداللہ جو ہے شادی ہو گئی اور وہ بھی نوجوان، حضرت عبداللہ بھی نوجوان. تو کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں اب شادی شدہ ہو گیا ہوں، کچھ کاروبار کروں گا تو گھر کے معاملات بہتر ہوں گے اور کچھ بزنس کرنا چاہیے. تو پہلے جو ہے مکے سے لوگ بزنس کرنے جاتے تھے مدینے سے شام، عراق، ایسے سب جگہوں میں جاتے، اور چھوٹا سا راستہ نہیں ہوتا تھا، 6 مہینے لگتے تھے، سال لگتے تھے. اس طرح بزنس کر کے سامان بیچ کے آتے، واپسی آتے تھے. تو انہوں نے کہا، تو ان کی بیگم کو بڑی تکلیف پہنچی کہ بھائی ابھی تو شادی ہوئی ہے، نئی شادی ہے، اور جو ہے کیا کریں. تو انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا حضرت آمینہ کو کہ جب میں آؤں گا تو آپ بالکل ریڈی تیار ہو کے جو ہے نا آپ کھڑی رہنا اور میرا استقبال کرنا. تو وہ تھوڑی سی مطمئن ہوئی، مطلب بیوی شوہر سمجھا تھا نا بیوی کو کہ بھائی اس طرح. تو وہ دل مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے سمجھایا، تو وہ سمجھ گئی. تو بہرحال وہ اللہ کے وہ سفر کے لیے نکل گئے. تو جب سفر سے واپسی آ رہے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، اور وہ مدینے میں رک گئے. کیونکہ مدینے میں سسرال بھی تھا، لوگ بھی تھے ان کے جاننے. انہوں نے کہا حضرت یہیں رک جائیں، اس بیماری کے سفر میں جو ہے آپ جا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے بیماری میں. تو حضرت عبداللہ وہاں رک گئے. تو جب سفر کا لوگ واپس لوٹ کے آئے تو ایک بڑی خوشی کی عالم تھا، ایک خوشی کا عالم تھا سب جگہ پر کہ بھائی کسی کوئی کہہ رہا ہے میرا ابو آنے والا ہے، کوئی میرا شوہر آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، آج کل تو شوہر کو دیکھتے بولتے کیا عذاب آ گیا. پہلے کی عورتیں سے نہیں ہوتی تھی، خوش ہوتی تھی بھائی میرا شوہر آنے والا ہے، محبت تھی، دلی محبت تھی. اب
تھوڑا سا ہمارے یہاں اب تو اللہ سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے نا جی. تو وقت وہ بڑے خوش تھے، اور حضرت آمینہ بھی ان کے وعدے کے مطابق تیار ہو کے کھڑی ہوئی تھی. جب کافی دیر گزر گیا وہ آئے نہیں، تو پوچھا بھائی قافلے والے؟ بولا سب قافلے والے سب آ گئے، اب تو کوئی بھی رہا نہیں آنے کے لیے. تو پھر انہوں نے بولا بھائی پتہ کرو وجہ کیا ہے. بولا وہ بیمار تھے تو وہ وہیں رک گئے. اب یہاں سے پریشانی شروع. اب جو ہے کیا عمر میں نے بتائی تھی، 18 سال 16 سال کہ 16 سال ابھی شادی تقریباً 4-6 مہینے ہوئے تھے شادی کو، اور کیا گرا گزری ہوگی دل پہ. تو پھر جو ہے کچھ لوگوں نے کہا چلے جو ہم حضرت عبداللہ کو لے آتے ہیں، کیا صورت حال ہے. تو پتہ چلا وہاں انتقال ہو گیا، نبی کے آنے سے پہلے انتقال، اور بیگم حمل سے تھی. اللہ کے نبی جسم میں آ گئے تھے. اب بڑی تکلیف کے وقت، حالات بھی بدلنے شروع ہو گئے، پریشانی کے وقت، اور یہ وقت گزرنے لگا پریشانی میں. بہرحال اللہ کے نبی کی جو ہے والدہ تھی، ان کی صورتحال ایسی تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی جو ہے شاید جو ہے کچھ نہیں ہوتا تھا، تیل نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ ایک چیز محسوس کرتی تھی، جیسے کہ حاملہ عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو وومیٹنگ ہوتی ہے، عجیب طرح کے کیفیت ہوتی ہے، وہ الٹی کرتی ہے، کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی، چرچراپن ہوتا ہے. لیکن ان کو کوئی چیز ایسے محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی الٹی آ رہی ہو یا کوئی چیز محسوس ہو رہا ہو. اور جب وہ جاتی تھی کسی کام سے، جب واپس آتی تھی تو درخت ان کے سامنے جھک جاتے تھے، درخت جو ہے ان کے سامنے جھک جاتے تھے. اور جو ہے وہ جب کنویں میں جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، جب کنویں میں جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، تو جب وہ کنویں میں بالٹی ڈال کے پانی نکالتے ہیں تو کنویں کا پانی آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا تھا، ان کو بالٹی کے ساتھ رسی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. بعض جو مکے کی عورتیں ہیں وہ انتظار کرتی تھی کہ یہ آئیں گی تو ان کے پیچھے ہم بھی جائیں گے، تاکہ جو ہے، اور ان کو بولتے آپ کھڑی رہیں یہاں پر، جب تک آپ کھڑی ہیں تو پانی. یہ تو سمجھ گئی تھی کہ اللہ کی کوئی بہت بڑی رحمت آ رہی ہے جی، اللہ کی کوئی بہت بڑی رحمت آ رہی ہے. تو ایک دن جو ہے وہ بات کر رہے تھے ان کے دادا اور دادی کہ بھائی آپ پوچھو. بولا آپ پوچھو. بولا میں تو نہیں پوچھ سکتا، آپ پوچھو جا کے. تو وہ گئے ان کے پاس. بولا بیٹا آپ کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ اور جو ہے ایسی خوشبو تو کسی نے بھی نہیں لگایا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو عجیب خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو ان کی دادی نے فرمایا کہ میں نے تو ایسے دیکھا ہے جب یہ تھوکتی ہے نا تو ان کی تھوک میں بھی خوشبو ہوتی ہے. سبحان اللہ بولو بھائی. تو ان کی تھوک میں بھی خوشبو ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے. بولے کیا بات ہے؟ یہ آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں، میں تو کبھی کہیں مارکیٹ نہیں گئی، کہیں پر بھی نہیں گئی. میں جو ہے روزانہ رات کو سوتی ہوں تو ہر روز ایک پیغمبر میرے خواب میں آ کے مبارکباد دیتے ہیں. ہر روز ایک پیغمبر آ کے مجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو. اتنی افضلیت اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اور آپ اس نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا طریقہ ہمیں پسند نہیں، اس کی زندگی ہمیں پسند نہیں، وہ جو بتا کے گئے وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، سمجھ میں نہیں آتی. کیا حالات ہیں ہمارے، کیسے امتی ہیں جی، جس کے لیے ہر پیغمبر. اور ایک نشانی تھی کہ جب آخری زمان پیغمبر آئیں گے تو آسمان میں ایک سرخ ستارہ چمک رہا ہوگا. تو یہ بات جب یہودی کو پتہ چلی تو جو ہے وہ پریشان ہو گئے، بولے معلوم کریں کہ کون ہے. پھر پتہ چلا اللہ کے نبی ہے. لیکن جو ہے وہ پھر اس میں وہ لوگ جلنے لگے.
لیکن اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک آگ پرست کا ایک آگ کا جو ہے نا ہیولا تھا، وہ بہت بڑے آسمان 1000 فٹ آگ پرست سے پوجا کرتے تھے، وہ آگ بجھ گیا، وہ سمجھ گیا کوئی پیغمبر آیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے یہودی بادشاہ کے محل کے جو ہے نا پرخشی اڑ گئے، پلر گرنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ چلا بھائی کیا ہے، بولے آخری زمانہ جو ہے پیغمبر آ گئے، اب اس کے بعد جو ہے ان کی پوری حکومت ہوگی عرب کے اندر، تمہارے 7 نسلوں کے بعد یا 14 نسلوں کے بعد، ایسے کچھ بتایا مفہوم ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ بھائی چلو اتنے لوگوں کے بعد، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے، ہر بادشاہ تھوڑے دن میں مرتا پھر دوسرا آ جاتا۔ وہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ گھوڑوں کو جو نا وہ لوگ دھکیلتے ہوئے عربی جو ہے سرحد سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ بولے اس کا مطلب کیا، یہودی کے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرب کو اتنی طاقت دے دے گا کہ سب پہ غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، ہے جی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دادا نے دیکھا تو وہاں ایک ہوتا تھا رسم کہ بیت المقدس لے جاتے تھے بچے کو، جب انہوں نے اٹھایا تو خوبصورت بچہ تھا، ایسا خوبصورت بچہ، دادا نے کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بیت المقدس لے گئے، سب نے دیکھا، سب حیران، بولے ایسے خوبصورت بچہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اتنا پیارا بچہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو پھر اس کے دادا کے دل میں خیال آیا کہ اس کا نام ایسا رکھا جائے سب سے افضل ہو، تو پھر انہوں نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے جی۔ اور لوگ حیران تھے۔ اچھا اب جو ہے دائی حلیمہ کا ہم قصہ سنتے ہیں نا کہ وہ بچے کو جو پالنے کے لیے، ایک سوال ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیوں، کہ بھئی بچے کو پالنے کے لیے جو ہے کیوں دیتے تھے مکے کے لوگ۔ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں اس لیے دیتے تھے کہ مکہ ایک بہت بڑا بیس تھا، بزنس کا بہت بڑا، ٹھیک ہے جی، بزنس کا بہت بڑا بیس تھا۔ تو وہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، تو وہاں پہ وائرس پیدا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، بیماری طرح طرح کی ہوتی تھی۔ تو اسی لیے مکے کے لوگ اکثر بچوں کو جو ہے نا مدینے بھیج دیتے تھے کسی کو پالنے کے لیے، اور اس کی اجرت اس کو وہ لوگ عورتیں لے لیتی تھیں، تو اسی لیے ان کو بھیجتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پرورش کرنے والی تھی دائی حلیمہ، وہ جو ان کے بہت غریب تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک خچر تھا وہ بھی کمزور، ایک اونٹنی تھی وہ بھی کمزور، اور وہاں سے مدینے سے عورتیں نکلی کہ بھائی بچے پالیں گے، معلوم کریں گے کہ تو وہی اجرت ملے گا، پیسہ ملے گا۔ اب وہ ان کے لیے کئی بار رک جائے، مطلب بھائی تمہارے لیے تو ہم کو رکنا پڑتا ہے بار بار، تمہارا خچر بھی کمزور ہے اور اونٹ بھی کمزور ہے، بھائی ہم تو جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سب جگہ معلوم کیا، تو جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی عورتیں تو پوچھا کہ بھائی ان کے والد صاحب، بولے بھائی والد صاحب تو نہیں ہیں۔ تو بولا بھائی والد صاحب نہیں ہے تو ان کو کیا انعام ملے گا، کیا پیسہ ملے گا، یتیم کو کون پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا، یتیم کو کون پوچھتا ہے۔ تو جو ہے وہ سب جانے لگے، تو سب جگہ تو بچے چلے گئے تھے، تو پھر دائی حلیمہ یہاں پر آئیں تو پوچھا حلیمہ نے کہ بھائی کیا ہے، تو بولا کہ بھائی والد صاحب نہیں ہے، وہ یہ بھی ششوپن میں تھی، دل میں بات تو ہے کہ یہاں کچھ ملے گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بچے کا چہرہ تو دیکھیں۔ جب انہوں نے بچے کا چہرہ اٹھایا تو وہ اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کے مسکرائی، آنکھیں کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، دل میں ایک نہیں بولتے دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا تو جو ہے ان کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ انہوں نے کہا پیسہ ملے یا نہ ملے مسکراہٹ تو ملے گی، پیسہ ملے یا نہ ملے مسکراہٹ تو ملے گی، اس کے لیے سب کچھ قربان۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بچہ دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو بی بی آمنہ نے فرمایا تم تو گاؤں میں رہتے ہو، ہم شہر میں رہتے ہیں، میں نے آج تک کسی شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ ان کے دادا نے کہا تم تو شہر میں رہتے ہو، میں پورے ملک گھوم کے آیا ہوں، پورے ملک میں نے ایسے بچہ نہیں دیکھا۔ اب جبرائیل امین کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا مشورہ دو، آئیڈیل بتاؤ، تو جبرائیل امین بولتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ میاں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں پورے عالم میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے بھائیو، تھوڑی سی قدر کریں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں سکھا کے گئے ہمیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے پوری زندگی
اللہ کے نبی کی زندگی پوری فکر کے ساتھ تھی، انہوں نے پوری زندگی فکر کے ساتھ گزاری، ہر پل اس امت کے لیے روتے تھے، اس امت کی فکر کرتے تھے، آخری وقت میں ربی یا امتی، ربی یا امتی، یا اللہ میرے امت کا کیا ہوگا؟ آج یہ امت غافل ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کے نام میں ہم درود شریف نہیں پڑھتے، نہ اس پہ کوئی ہدیہ بھیجتے، نہ اس کی زندگی۔ ہمیں اگر آخرت کو اور جو ہے اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں طریقے پہ لانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ ان کے طریقے کو چھوڑا تو بربادی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ان کے طریقے کو چھوڑا تو بربادی ہے۔ تھوڑی فکر کریں، تھوڑی فکر کریں، دیکھیں اتنے بڑا نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، خاتم النبیین، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، ان سے بڑی اب کوئی افضلیت نہیں ہے، ہاں جی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دنیا بننے سے پہلے ایک آواز آئی، دنیا بننے سے پہلے، ابھی تو دنیا بنی نہیں، ہے جی، دنیا بنی نہیں، اللہ نے دنیا بنائے نہیں، لیکن اللہ نے ایک آواز دی، یاسین۔ یاسین کون ہے بھائی؟ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی کہ مفسرین لکھتے ہیں یہ دنیا جو ہے بنی ہے نبی کے لیے، یہ دنیا بنی ہے نبی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، نبی کے لیے دنیا بنی ہے، ہاں جی۔ تو اتنی افضلیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو، بیٹا اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرنا اور جو ہے اللہ کے نبی پہ درود شریف بھیجنا۔ ابو آپ پوری دنیا کے بابا ہیں، سب کے باپ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پہ درود شریف بھیجنا؟ بولا تمہیں پتہ نہیں، اس سے پہلے میں جنت میں تھا، جنت کے ہر گارے میں نبی کے، ہر محل میں نبی کا نام لکھا ہوا ہے، پتے پتے میں نبی کا نام لکھا ہوا ہے، ایسے محلات ہیں جو مشک عنبر سے بنے ہوئے ہیں، اس میں نبی کا درود لکھا ہوا ہے، ہاں جی، اس میں نبی کا درود لکھا ہوا ہے۔ ابھی تو کچھ ہوا نہیں، اماں حوا، بابا آدم پریشان تھے، اکیلے تھے، اور جو ہے کوئی سپورٹنگ نہیں تھا، اکیلے اکیلے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پریشان تھے، اماں حوا کو اللہ نے بنا دیا۔ بھائی اماں حوا کو بنایا اور اللہ نے بولا اللہ میاں یہ کیا ہے؟ بولا تمہارے لیے جو نا اماں حوا بنایا ہے، تمہارے شریک حیات ہیں، تم جو پریشان ہو اس کے لیے یہ بنایا ہے، اور تمہارے ہم سفر بنایا ہے، تم اس سے بات چیت کرو، اور جو اسی سے تمہارا نسل خاندان آگے بڑھے گا۔ پوری دنیا کے باپ تم ہو تو پوری دنیا کی ماں اماں ہوا ہے۔ اب ابھی کیا کرے بھائی، وہ پاس بیٹھے، اماں ہوا کو بولا ذرا بات سنی، اللہ نے بولا خبردار ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ میاں یہ تو آپ نے میرے لیے بنایا، یہ تو میرے لیے بنایا، اور آپ نے کہا تیری خلوت کو دور کرے گی، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو ہاتھ مت لگانا۔ بولا ہاں اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر ادا کرو۔ حق مہر ہوتا نا شادی میں جو دیتے ہیں، بولا حق مہر ادا کرو۔ بولا اللہ میاں کیا حق مہر ادا کروں، کیا حق مہر ادا کروں آپ مجھے بتائیں۔ بولے بھائی تیرے اولادوں میں تو یہی ہوگا کہ سونا ہوگا، چاندی ہوگا، زیور ہوگا، دولت ہوگا، گھر ہوں گے، بنگلے ہوں گے، لیکن تمہیں حق مہر ابھی ابھی ادا کرنا ہے۔ بولا یا اللہ کیا حق مہر ادا کروں؟ بولا ابھی ابھی میرے نبی کے نام پہ درود شریف پڑھو۔ بتاؤ حق مہر ہے، ابھی دنیا بنا نہیں، دنیا بنا ہے جنت میں، دنیا بنا نہیں، دنیا میں کوئی آیا نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن نبی کے ڈنکے جب سے بج رہے ہیں، ہاں جی، نبی کی شان جب سے جنت سے دنیا بننے سے پہلے تو کیا پتا چلا کہ بنا دنیا نبی کے لیے، اتنا افضل نبی ملا ہے حضرت جی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہر پیغمبر نے کہا کہ اللہ میاں یہ امت مجھے دے دے، ہاں جی، یہ کس گنہگار امت کو مانگا ہے، ہمیں اور آپ کو، ہم ہمارے حالات کو سوچیں، دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، سمجھیں ہم کتنی گندگی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر ہمیں مانگ رہے، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ اللہ یہ امت مجھے دے دے، کہ نہیں یہ امت صرف میرے نبی کی امت ہوگی۔
کہ یا اللہ اچھا اس امت کو نہیں دیتا، مجھے اس امت میں سے جو ہے دوبارہ پیدا فرما دے۔ پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن لی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، اب امام ہے، بولے نہیں میں امت ہی بن کے آیا ہوں، آپ نماز پڑھائیں۔ سوچے کتنا افضلیت ہے اس امت، ہم گنہگار امت، صرف کیوں؟ ایک قوم جھوٹ بولتی تھی، اللہ نے غرق کر دیا۔ ایک ناپ تول میں فرق کرتی تھی، اللہ نے غرق کر دیا۔ ایک بد نظری کرتی تھی، غرق کر دیا۔ ایک قوم صرف تکبر کرتی تھی، اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یہ امت، ایک بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، دھوکے بازی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کیوں بچا ہوا ہے؟ صرف اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے بچا ہوا کہ یا اللہ میرے امت کو ایک ساتھ تباہ برباد مت کرنا۔ اس امت کی نبی کی دعا ہے بھائی، ہم سمجھیں اس چیز کو، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے پہ لے کر آئیں۔ ابھی وقت ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے ایک بلی ماری جاتی ہے نا، اس کے لیے 100 لوگ آ جاتے بچانے کے لیے، بلی مرنے والا، کتا مرنے والا ہو، لیکن انسان مسلم مرنے کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا۔ کیوں درد نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی بیٹا باپ کا نہیں ہو نا تو کسی کا بھی نہیں ہے، بولے بھائی باپ کا نہیں تو کس کا ہوگا؟ ہم نے آج ہمارے باپ کو چھوڑ دیا، جو ہمارا بھائی تھا اس کو چھوڑ دیا، سب کچھ سے جو ہمارا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آج چھوڑ کے غیروں کی زندگی پہ چل رہے ہیں، اس لیے پریشان حال ہیں، اس لیے تکلیف میں ہیں۔ تو بھائی اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ، اب انشاءاللہ فکر پیدا کریں گے، بس تھوڑا سا جب موقع لگے اپنی بھی فکر کریں اور دعوت دینے کی کوشش کریں، دعوت دیں کہ بھائی نماز پڑھ لو۔ آپ جو ہے ان کو دعوت دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر جو ہے نماز کی اہمیت کو پیدا کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ دعوت دیں کہ بھائی یہ گناہ، یہ سنت ہے۔ ہاں جی، ہم ہزاروں باتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہم نے سنا ہے کہ کوئی نبی کو سنت پتا چلے، سنت بتا رہی ہے، بھائی یہ سنت میں نے پڑھا ہے، تو وہ جب تک عمل کرے گا آپ کو بھی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں توفیق ڈالے گا سب سے پہلے کہ بھائی یہ اہمیت آپ کے دل میں آئے گی۔ تو بات سمجھ گیا تھا جی؟ تو دل جو ہے سب سے بڑا بادشاہ ہے، دل سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو اسی دل کے اندر بات آتی ہے اور انسانی کیفیت بدلتی ہے۔ دل نے کہا کہ بھائی سیب کھا لوں، بندہ کیا کیا، سیب کہیں ملا نہیں، باغ نظر آیا سامنے، بولا بھائی سیب کے باغات تو نظر آ رہے ہیں، سیب تو حلال کا نہیں مل رہا ہے، بولا چوری کر لے بھائی، کیا ہے اس میں؟ چوری کیا، دل نے کہا کہ سیب کھا لوں، ہاتھ نے اس کو نکالا، منہ نے اس کو ڈالا، دانت نے کاٹا، زبان نے ذائقہ لیا، مالیا کے پیٹ میں مارنا شروع کر دیا۔ مار کون کھایا؟ پیٹ، مفت کے اندر۔ تو مقصد کیا ہوا؟ دل سب سے بڑا بادشاہ ہے، بس کون کیا؟ دل میں تو کسی نے نہیں مارا، ٹھوسا کے پیٹ میں مارا نا، مار کون کھائے بیچارہ؟ مظلوم پیٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو دل بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کو بدلنا ہے، اس کے اندر معصیت ہے، گندگی ہے، دنیا کے لالچ ہے، سوچ ہے، خیانت ہے، سب کو صاف کرنا ہے۔ اسی لیے ہم ضرب کا عمل کرتے ہیں اپنے دل کو بدلنے کے لیے، دل میں جو ہے اللہ کی محبت اتر جائے اور دنیا کی محبت نکل جائے، شیطان کی وسوسات نکل جائے، حب دنیا حب مال ختم ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔